کتاب کا نام تاریخ ادب اردو، مصنف کا نام ڈاکٹر جمیل جالبی۔ فصل اول، دوسرا باب، قلندر بخش جرت۔ جعفر علی حضرت 1791 عیسوی نے جس رنگ سخن کو لکھنؤ و فیض آباد کی تہذیبی فضا کے ساتھ مل کر نکھارا، جرت نے اس رنگ سخن کے سارے امکانات کو تصور میں لا کر اپنی انفرادیت کی مہر ثبت کر دی اور خود اس رنگ سخن کے نمائندہ بن گئے۔ اسی لیے آج ہم جعفر علی حضرت کو بھول جاتے ہیں، جن کا مطالعہ ہم جلد 2 میں کر آئے ہیں، اور قلندر بخش جرت ہمیں یاد رہتے ہیں۔ شیخ قلندر بخش جرت 1749 عیسوی تا 1809 عیسوی، جن کا نام یحییٰ امان عرفیت قلندر بخش اور تخلص جرت تھا، دہلی کے رہنے والے تھے۔ اکثر تذکروں میں جرت کا نام قلندر بخش بتایا گیا ہے، جو اس لیے درست نہیں ہے کہ خود جرت نے اپنے ایک شعر میں اپنا نام یحییٰ امان بتایا ہے۔ جرت کہے تھا کل وہ کسی سے یہ العماں، جرت کہے تھا کل وہ کسی سے یہ العماں، جیتا رکھوں نہ مجھ کو جو یحییٰ امان ملے۔ جرت کے شاگرد شاہ حسین حقیقت نے بھی اپنی مثنوی ہشت گلزار میں یحییٰ امان ہی نام بتایا ہے۔ ایسا آواز کس کا تھا سمجھا، ایسا آوازہ کس کا تھا سمجھا، یعنی یحییٰ امان جرت کا۔ عرف میں نام تھا قلندر بخش، عرف میں نام تھا قلندر بخش، در معنی سے تھا وہ گوہر بخش۔ اس معاشرے کے لیے یحییٰ امان کوئی اجنبی نام نہیں تھا۔ خود نواب آصف الدولہ متوفی 1797 عیسوی کا نام بھی مرزا یحییٰ اور عرفیت مرزا امانی تھی۔ جرت کے والد کا نام حافظ امان تھا۔ حافظ امان کے والد رائے مان 1739 میں نادر شاہ کے حکم سے قتل کر دیے گئے۔ رائے مان کے والد شاد مان رضا بہادر رستم ہند تھے، جنہوں نے 1714 عیسوی میں دہلی میں وفات پائی۔ قلندر بخش جرت کا خاندان دہلی کا قدیم و معزز خاندان تھا، جن کے بزرگ دربانی حضور والا کے عہد پر مامور تھے۔ چاندنی چوک کے پاس کوچہ رائے مان مشہور تھا۔ جرت کا سال ولادت بھی متعین نہیں ہے، لیکن شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 1162 ہجری میں پیدا ہوئے۔ تذکرہ طبقات سخن میں جس کا سال تصنیف 1222 ہجری ہے، جرت کی عمر 8 سال بتائی ہے۔ گویا 1222 ہجری میں سے 60 گھٹا دیے جائیں تو سال ولادت 1162 ہجری برآمد ہوتا ہے، جس کی مزید تصدیق مصنفی کے تاریخ وفات کے اس مصرع سے بھی ہوتی ہے۔ اس قلندر بخش شست و فگن، اس مصرع سے معلوم ہوا کہ وفات کے وقت جرت کی عمر 62 سال تھی۔ قلندر بخش کے اعداد 1286 ہجری میں سے 62 نکالنے سے جرت کا سال وفات 1224 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ اس طرح اگر 1224 ہجری میں سے 62 نکال دیے جائیں تو سال ولادت 1162 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ یہ وہی سال ہے جو طبقات سخن سے نکلتا ہے۔ ان شواہد کی روشنی میں جرت کا سال ولادت 1162 ہجری متعین کیا جا سکتا ہے۔ جرت ابھی نوعمر ہی تھے کہ عمرہ کی خانہ جنگیوں، مرہٹوں کی یورش، جاٹ گردی اور احمد شاہ ابدالی کے پے در پے حملوں سے دلی ایسی اجڑی کہ اہل دلی کے لیے وہاں رہنا اور زندگی بسر کرنا دشوار ہو گیا۔ 1170 ہجری بمطابق 1757 عیسوی میں ابدالی نے 2 ماہ میں دلی کو 2 بار لوٹا اور دہلی والے ایک بار پھر ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت فیض آباد
حکومت اودھ کا مرکز اور امن و امان کا شاداب جزیرہ تھا، جہاں دہلی کے معززین شہر اور اہل علم و فن ہجرت کر رہے تھے۔ عبدالی کے ان حملوں کے بعد جرت کے والد حافظ امان بھی اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے فیض آباد آ گئے۔ جرت نے اپنی مصرفی خواجہ حسن بخشی طوائف میں لکھا ہے، ہوا تھا شہر دہلی جب سے غارت تھی اپنی اس جگہ میں استقامت، فلک نے کر جہاں آباد برباد، کیا تھا خوب فیض آباد آباد، تو جو تھے ساکنان شہر دہلی، سکونت ان کی فیض آباد میں تھی۔ اس وقت جرت کی عمر تقریباً 12 سال تھی، جس کی تصدیق مبتلا میٹھی کے تذکرے طبقات سخن کے اس جملے سے بھی ہوتی ہے کہ باعمر 12 سالگی ور لکھنؤ رسیدہ۔ یہیں جرت کی نشو و نما اور تعلیم و تربیت ہوئی، لیکن کم عمری کے باوجود یاد وطن کے نقوش تازہ رہے۔ اب ہم ہیں اور شام غریبی کی دید ہے، مدت سے وہ نظارہ صبح وطن گیا۔ شعر و شاعری ہند مسلم تہذیب کے مزاج کا حصہ ہے۔ فیض آباد و لکھنؤ میں بھی اس وقت شعر و شاعری کا چرچا عام تھا، ادبی منظر پہ اہل دہلی چھائے ہوئے تھے۔ جرت شاعری کا فطری رجحان لے کر پیدا ہوئے تھے اور شاعری کی دنیا میں کچھ کر دکھانا چاہتے تھے۔ میر حسن نے جن کے تذکرہ شعراء اردو کا پہلا نسخہ 1188 ہجری میں مکمل ہوا، لکھا ہے کہ ذوق شعر بے مرتبہ دارو کے ساتھ بے فدائش نمی ماند، اور 1192 ہجری کے نسخے میں لکھا ہے کہ شوق شعر از حد زیادہ وارد، دیوانہ فن شعر ست کے گاہے بے فکری نمی ماند۔ چھٹے اب شعر کہنا کیوں کہ ہم سے آہ اے جرت، چھٹے اب شعر کہنا کیوں کہ ہم سے آہ اے جرت، مثل ہے دل میں عاشق کے سدا ناسور رہتے ہیں۔ 1188 ہجری میں جب میر حسن کے تذکرے کا پہلا نقش تیار ہوا، جرت کی عمر 26 سال تھی اور وہ اس وقت تک، جیسا کہ میر حسن لکھا ہے، کہ اپنے معاشرے میں ممتاز ہو چکے تھے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جرت کی شاعری کا آغاز 15-16 سال کی عمر میں 1178 ہجری بمطابق 1764 یا 65 عیسوی کے لگ بھگ ہو گیا تھا۔ 1179 ہجری بمطابق 1765-66 عیسوی میں شجاع الدولہ اپنا دارالحکومت لکھنؤ سے فیض آباد لے آئے۔ جعفر علی حسرت بھی 1180 ہجری بمطابق 1766-67 عیسوی کے لگ بھگ فیض آباد آ گئے اور شجاع الدولہ کی خدمت میں قصیدہ پیش کیا جو ان کے کلیات میں موجود ہے۔ اس زمانے میں جعفر علی حسرت اپنی فنی و علمی قابلیت اور شاعرانہ صلاحیت اور اپنے رنگ سخن کے باعث اتنے مقبول ہو چکے تھے کہ نئے شاعر ان کی شاگردی پر فخر کرتے تھے۔ اسی زمانے میں فیض آباد ہی میں جرت نے جعفر علی حسرت کی شاگردی اختیار کی۔ شاگرد ہونے کا یہ واقعہ 1181 ہجری بمطابق 1767-68 ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک جرت کو شعر کہتے ہوئے 3-4 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اپنی غزلوں میں کئی جگہ انہوں نے حسرت کی استادی کا اعتراف کیا ہے جو دیوان حسرت اے جرت، اسی خرمن کا خوشہ چیں ہوں میں، کہے کیوں کر نہ حسرت کے سبب سے یہ غزل جرت کے فن شعر میں دیکھی ہیں ایسے پیر کی آنکھیں، فقط حسرت کو اے جرت ہمیں استاد نہیں کہتے، فقط حسرت کو اے جرت ہمیں استاد نہیں کہتے، ہر ایک اہل سخن ان کے تائیں استاد جانے ہے۔ 1188 ہجری بمطابق 1774
1775 عیسوی میں حافظ رحمت خان کے بیٹے نواب محبت خان محبت حالت نظر بندی میں فیض آباد لائے گئے اور یہیں وہ بھی جعفر علی حسرت کے شاگرد ہوئے۔ اسی زمانے میں حسرت کے توسط سے جرت کی ملاقات نواب محبت خان محبت سے ہوئی اور جرت ان کے ملازم ہو گئے۔ بس کے گلچیں تھے صدا عشق کی ہم بستاں کے، بس کے گلچیں تھے صدا عشق کے ہم بستاں کے، ہوئے نوکر بھی تو نواب محبت خان کے۔ کیوں نہ جرت کو محبت سے محبت ہوئے، کیوں نہ جرت کو محبت سے محبت ہوئے، انس وہ شے ہے کہ ہو جس سے بیگانہ اپنا۔ شجاعت الدولہ کی وفات 24 ذی-القعدہ 1188 ہجری بمطابق 29 جنوری 1775 عیسوی کے تقریباً 3 ہفتے بعد 12 فروری 1775 کو آصف الدولہ میدی گھاٹ اور اٹاوا چلے گئے اور وہاں تقریباً 5 ماہ گزار کر 1179 ہجری بمطابق 1775 عیسوی میں لکھنؤ آ گئے۔ انہی کے ساتھ یا کچھ عرصہ بعد اموال سلطنت متوسلین اور اہل فن بھی لکھنؤ منتقل ہونے لگے۔ نواب محبت خان محبت بھی اٹاوا ہوتے ہوئے لکھنؤ آ گئے، جعفر علی حسرت بھی لکھنؤ آ گئے۔ جرت اور ان کے دوست خواجہ حسن بھی نواب محبت خان کے ساتھ تھے۔ جرت نے لکھا ہے کہ مصرع میں بھی ان کے ساتھ تھا، ان کا نمک خوار۔ فیض آباد سے لکھنؤ آنے کا اظہار جرت نے اپنی طویل مثنوی خواجہ حسن و طوائف بخشی میں کیا ہے۔ یکایک یوں ہوا کرنا خدا کا کہ اس بستی کو گردوں نے اجاڑا، ہنسی جو کہ تھے وہاں رش کے مہتاب، اٹاوے کو گئے ہمراہ نواب، یہ آسی اپنے تھا نواب کے ساتھ، محبت کا یہ رشتہ جن کے ہے ہاتھ، زہے نواب نامی فخر صاحب، وہ ہیں یعنی محبت خان صاحب۔ کلیات جرت دوم۔ لکھنؤ آ کر وہ نواب محبت خان محبت کے متوسل رہے، لیکن 1206-7 عیسوی ہجری میں وہ سلمان شکوہ سے بھی وابستہ ہو گئے۔ جرت کے سرپرستوں میں نواب محبت خان محبت متوفی 1223 ہجری بمطابق 1808 عیسوی اور مرزا سلمان شکوہ متوفی 29 ذی-القعدہ 1254 ہجری بمطابق 24 فروری 1838 عیسوی کے نام نمایاں ہیں۔ دونوں ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ یکتا نے لکھا ہے کہ صاحب عالم مرزا سلیمان شکوہ بہادر وامز اللہ اور اب سیار عزیزی واشت، قصائد و مدیحیہ اشعار سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ نواب احمد علی خان شمس الدولہ بہادر صولت جنگ کے بھی ملازم رہے۔ محبت خان محبت سے سلسلہ ملازمت زیادہ تر رفاقت دوستی کا تھا، کچھ مدعو بھی ہو جاتی ہے۔ سلمان شکوہ سے سلسلہ ملازمت تاحیات چلتا رہا، لیکن اس دربار سے بھی ان کی ضروریات زندگی بمشکل پوری ہوتی تھیں، کبھی مہینوں تنخواہ نہ ملتی تھی۔ جرت اب بند ہے تنخواہ تو کہتے ہیں یہ ہم، کہ خدا دیوے نہ جب تک تو سلمان کب دے۔ ایک منظوم مکتوب بنا منشی مرزا سلمان شکوہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تنخواہ کے لیے بار منشی کے گھر کے چکر کاٹتے تھے اور وہ وعدہ کے باوجود گھر پر نہیں ملتا تھا۔ جرت ساری عمر ایک ایسے قدردان کی تمنا کرتے رہے جس سے اس کی ضروریات پوری ہو سکیں، لیکن یہ تمنا دل میں رہی۔ غزل کے ایک خطہ میں اس کا اظہار کیا ہے: رشک آتا ہے جب کہے کوئی میں نے ایک قدردان پایا ہے، ہم نے تو آج تک نہ کوئی شفیق نے کوئی مہربان پایا ہے۔ جرت کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فارسی زبان و ادب، علم طب، عروض و قواعد اور فن شعر سے خوب واقف تھے۔ گاہے فارسی میں بھی شعر کہتے تھے۔ ان کی مثنیوں میں بھی فارسی اشعار آتے ہیں، متعدد رباعیاں بھی فارسی میں کہی ہیں۔ کلیات میں حضرت علی کی منقبت میں کہا ہوا ترکیب بند بھی فارسی میں ہے۔ علم و موسیقی سے بھی خوب واقف تھے اور ستار نوازی پر عبور رکھتے تھے۔ علم نجوم سے بھی واقف تھے۔ مرزا علی لطف نے لکھا کہ نجوم میں بھی اس شخص کو دخل تمام ہے، ایسا کہ ایک
عالم لکھنؤ کا اس کا منتظر حکام ہے۔ قدرت اللہ شوق نے انہیں قابل و نہایت اہل درد لکھا ہے۔ شاہ کمال نے انہیں واقف ہر دقیقہ و پرفن صاحب طبع شاہ ملک سخن لکھا ہے۔ شاہ کمال قائم چاند پوری کے شاگرد تھے۔ قائم جب لکھنؤ سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے شاگرد شاہ کمال کو ہدایت کی کہ ان کے چلے جانے کے بعد جرت کو اپنا کلام دکھایا کریں۔ میاں قلندر بخش جرت در سخن سنجاں و درمانی آفرینا عدیل ندارد۔ اسی قابلیت کی وجہ سے خود مصطفی نے اکبر علی اختر کو شاگردی کے لیے جرت سے رجوع کرنے کے لیے کہا تھا۔ جرت نابینا تھے، لیکن قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیدائشی نابینا نہیں تھے۔ وہ شخص جو علم و نجوم، ستار نوازی اور دوسرے علوم پر دسترس رکھتا ہو پیدائشی نابینا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کی منقبت میں ایک شعر آتا ہے: شہابہ حق محمد و اعلیٰ علی مجاد کو چشم بھی میری روشن نہ دیکھوں روز سیاہ۔ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بینائی روز بروز کمزور ہو رہی تھی اور انہی بینائی کے چلے جانے کا خوف تھا۔ میر حسن نے انہیں چیچک رو بتایا ہے۔ غالباً بچپن میں چیچک کی وجہ سے ان کی بینائی متاثر و کمزور ہو گئی تھی۔ یہی رونا ہے گر منظور جرت تو بینائی سے تو معذور ہوگا۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ جرت کب نابینا ہوئے؟ سب سے پہلے جس تذکرے میں جرت کا ذکر آیا ہے وہ میر حسن کا تذکرہ شعرائے اردو ہے۔ یہ تذکرہ 1184 ہجری میں شروع ہوا اور اس کا پہلا مسودہ 1188 ہجری میں اور دوسرا نظر ثانی و اضافہ شدہ مبیضہ 1192 ہجری میں مکمل ہوا۔ اس میں جرت کے نابینا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تذکرہ گلشن سخن میں جس کا سال تکمیل 1194 ہجری ہے، نابینا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تذکرہ مسرت افزا کا سال تکمیل 1195 ہجری ہے، اس میں بھی جرت کے نابینا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تذکرہ گلزار ابراہیم 1198 ہجری میں مکمل ہوا، لیکن جرت کے حالات 1197 ہجری میں لکھے گئے، اس میں بھی جرت کے نابینا ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ گویا 1197 ہجری تک وہ بینائی سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ مصطفی پہلے تذکرہ نویس ہیں جنہوں نے جرت کے نابینا ہونے کی اطلاع ان الفاظ میں دی: حیف کے چشمش در عین جوانی بے یک نگاہ نابینا شدہ۔ مصطفی کا تذکرہ ہندی 1201 ہجری اور 1209 ہجری کے درمیان لکھا گیا۔ اس کے ایک معنی یہ ہوئے کہ جرت 1197 کے بعد اور 1201 ہجری سے پہلے نابینا ہوئے، لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مصطفی نے جرت کا حال اپنے تذکرہ میں کب اور درج کیا تو اس سے نابینا ہونے کے سال کے تعین کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ شہزادہ سلمان شکور رجب 1205 ہجری بمطابق مارچ 1790 عیسوی میں اودھ آئے۔ 3 ماہ تک اسف الدولہ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اس کے بعد انگریزوں کے مشورے پر وظیفہ مقرر کر دیا۔ رجب قمری سال کا 7واں مہینہ ہے۔ 3 مہینے یعنی شعبان، رمضان، شوال آصف الدولہ نے توجہ نہیں دی۔ ذی القعدہ میں انگریزوں کے مشورہ پر ذو الحج میں سلمان شکور کا وظیفہ مقرر ہوا جو قمری سال کا آخری مہینہ ہے۔ وظیفے کے بعد سلمان شکور نے دربار سجایا اور شعر و اہل فن کو جمع کیا۔ پہلے انشاء اللہ خان انشا ملازم ہوئے، یہ 1206 ہجری ہو سکتا ہے۔ پھر انشا کے کہنے سے مصطفی ملازم ہوئے اور ان کے 3-4 ماہ جرت ملازم ہوئے، یہ بھی 1206 ہجری ہوا۔ دہلی کے شہزادے اظفری 1204 ہجری میں لکھنؤ گئے اور 1211 ہجری تک وہاں رہے۔ وہ جرت کو نوجوان نابینا شاعر لکھتے ہیں۔ گویا مصطفی نے 1206-7 ہجری میں جرت کے حالات قلم بند کیے۔ اس ساری بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ جرت 1198 اور 1106 ہجری کے درمیان نابینا ہوئے، اور چونکہ مصطفی نے
درعین جوانی کے الفاظ لکھے ہیں، اس لیے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ 1198 ہجری کے لگ بھگ بیک نگاہ وہ نابینا ہو گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 36 سال تھی اور اس کی عمر یقیناً عین جوانی ہی کہا جائے گا۔ بینائی کے جاتے رہنے کا ذکر طرح طرح سے اور بار بار جرأت کی شاعری میں آیا ہے، جس کی تہ میں چھپا ہوا شدید احساس محرومی موجود ہے۔ تمہارا یا علی مداح ہے جرأت کی آنکھوں میں، بے حق قرۃ العین نبی اب روشنائی ہو، دیکھ شوخی اس نے تصویر اپنی بھجوا دی اب آہ غم میں جس پردہ نشیں کے ہم نے آنکھیں کھوئی ہیں، رونا آتا ہے ہمیں رونے پہ اپنے یارو، یہاں تلک روئے کہ آنکھوں کو بھی رو بیٹھے ہم، دید کا طالب ہوں تو ہنس کر کہے جرأت و شوخ، خاک دیکھے گا تیری آنکھ میں بینائی نہیں۔ جرأت کی ساری زندگی تنگ دستی میں گزری۔ وہ لکھنؤ میں ایک کچے گھر میں رہتے تھے، جس کی تصدیق نواب محبت کے پودے نواب چندہ میاں کے بیان سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں ایک کچا مکان تھا جس میں ایک چھپر پڑا ہوا تھا، میاں جرأت اسی میں رہتے تھے۔ ان کی ایک لڑکی بھی تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لڑکی نے اسی مکان میں باپ کو دفن کیا۔ اب نہ قبر ہے، نہ نشان قبر، نہ مکان ہے، نہ چھپر، ایک افتادہ مکان ہے۔ جرأت نے لکھنؤ میں 1224 ہجری میں وفات پائی۔ شاہ حسین حقیقت کے ایک قطعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی درد میں مبتلا تھے۔ حقیقت کا وہ قطعہ یہ ہے درد میں مبتلا دوا بخشو تم، صحت جرأت کو اب شفا بخشو تم، جس کے مدفن کی خاک شفا، صدقے سے اس کے اب شفا بخشو تم۔ عام طور پر جرأت کا سال وفات 1225 ہجری لکھا جاتا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیات ناسخ میں جو قطعہ تاریخ وفات ملتا ہے اس سے 1225 ہجری برآمد ہوتے ہیں، لیکن خود ناسخ کے ایک اور قطعے سے سال وفات 1224 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ چو در حب امیر المومنین رفت، شدہ خلد بری ماورائے جرأت، برائے سال تاریخ وفاتش، رقم زد کلک جرأت ہائے جرأت۔ 1224 ہجری۔ موصفی کے تینوں قطعات سے بھی 1224 ہجری برآمد ہوتے ہیں۔ شاہ کمال کے اس مصرع گفت شاعر و حبی شیریں زبان سے بھی سال وفات 1224 ہجری برآمد ہوتا ہے۔ جسونت سنگھ پروانہ کے اس مصرع کہو جنت نصیب جرأت ہے، اس سے بھی 1224 ہجری نکلتے ہیں۔ خیراتی لال بے جگر، گنگا پرساد رند اور نوازش لکھنوی کے قطعات سے بھی 1224 ہجری نکلتے ہیں۔ منشی کریم الدین کے طبقات شعرائے ہند میں بھی سال وفات 1224 ہجری دیا گیا ہے۔ ان تمام شواہد کی روشنی میں جب کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک سال کا فرق جیسا کہ ناسخ کے ایک قطعہ میں ہے، تاریخ گوئی میں جائز ہے۔ جرأت کا سال وفات 1224 ہجری متعین ہو جاتا ہے۔ اس یار باش اور مجلسی انسان کی عمر کا آخری حصہ محرومی بصارت اور بیماری کی وجہ سے انتہائی تنہائی میں گزرا، جس کا ذکر جرأت نے بعض اشعار میں کیا ہے۔ جرأت ایک گوشے میں اب تنہا پڑا مرتا ہوں میں، جرأت ایک گوشے میں اب تنہا پڑا مرتا ہوں میں، پوچھنے احوال کوئی مرد و زن آتا نہیں۔ جرأت کے 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ایک بیٹا احمد علی قوت شاعر تھا، جس کا ذکر مصنفی نے مذہب الاخلاق، ذہن ذکا اور طبع رسا کے الفاظ میں کیا ہے، اور خود جرأت نے اس کے ایک مصرع پر گرہ لگائی ہے: جرأت غرض کے مصرع قوت ہے حسب حال، رنگ زمانہ نوے وگر آئے ہے نظر۔ دوسرا بیٹا تصدق علی شوکت تھا، جس کا ذکر نساخ نے اپنے تذکرے میں کیا ہے۔ ایک اور بیٹا غلام عباس تھا، جو
1201 ہجری میں پیدا ہوا اور 1204 ہجری میں وفات پائی۔ ولادت و وفات کے قطعات تاریخ کلیات میں موجود ہیں۔ اکلوتی بیٹی قاسم علی مروت سے بیاہی گئی۔ جرت کی والدہ کا انتقال 1209 ہجری میں ہوا۔ قطع تاریخ وفات کلیات میں موجود ہے، لیکن جرت کی اہلیہ کے قطع تاریخ وفات نہ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی وفات جرت کی وفات کے بعد ہوئی۔ جرت کی شاعری لکھنؤ میں ویسی ہی مقبول تھی جیسی ایک زمانے میں ان کے استاد جعفر علی حسرت کی شاعری مقبول عام تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حسرت کی طرح جرت کے شاگردوں کی بھی خاصی تعداد تھی۔ اس مقبولیت کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جرت کے کلام میں اس وقت کی تہذیبی روح اور معاشرے کی پسند و خواہش کا ترجمان تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ فن شاعری پر پوری دستگاہ رکھتے تھے اور ساتھ ہی اپنے شاگردوں کے کلام کو درست کرنے پر پوری توجہ دیتے تھے۔ شاگردوں کے اصلاح کلام کے لیے اتوار اور بدھ کے دن مقرر تھے۔ جرت اپنے شاگردوں کے کلام پر کتنی محنت کرتے تھے اور خود شاگرد اس اصلاح سے کتنے درجہ مطمئن تھے، اس کا اندازہ شاہ حسین حقیقت کے اس بیان سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی مثنوی ہشت گلزار 1225 ہجری میں قلم بند کیا ہے کہ اب چونکہ وہ آسمان ہنر اور جہان علوم اس جہاں میں نہیں رہا جو کلام میں سرتا پا اصلاح دے کر سارے سقم دور کر دیتا تھا، اس لیے اگر اب آپ کو میرے کلام میں عاجزی نظر آئے تو میں کیا کروں۔ استاد جرت مرحوم ہو گئے ہیں۔ جرت جس مشاعرے میں جاتے آدھا مشاعرہ بلکہ اکثر اس سے بھی زیادہ ان کے شاگردوں سے بھرا ہوتا۔ عظیم الدولہ سرور نے لکھا ہے کہ ماہران این فن بے استادیش موترف صلح اشار اکثر سکنائے لکھنؤ است۔ صغیر بلگرامی نے ان کے 33 شاگردوں کی فہرست دی ہے۔ فائق رامپوری نے 46 شاگردوں کی اور ڈاکٹر اقتدا حسن نے 56 شاگردوں کی فہرست دی ہے، جس میں شاہ رؤف رافت، مرزا مغل سبکت، حکیم صغیر علی مروت، شاہ کمال الدین کمال، شیخ محمد بخش مہجور، شاہ حسین حقیقت، مرزا احمد قوت، مرزا علی لطف اور شاہ حسن شاہ ضبط اور محبت خان محبت وغیرہ جیسے شعراء، نثر نگار اور تذکرہ نویسوں کے نام شامل ہیں۔ جرت سیرت و کردار کے لحاظ سے مرنجا مرنج، خوش خلق، نیک خو اور رقیق القلب انسان تھے۔ آداب محفل اور علم مجلسی سے خوب واقف تھے۔ حافظہ بلاغہ تھا، جو کچھ کہتے وہ سب یاد رہتا۔ نابینا ہونے کے باوجود آواز سن کر آوی کو پہچان لیتے، خواہ وہ آدمی کتنے ہی عرصے بعد ان سے ملا ہو۔ سعادت خان ناصر نے لکھا ہے کہ نابینا اکثر طبیعت کے ثقیل اور گراں ہوتے ہیں، مگر جرت سبک وضع اور طبیعت رواں رکھتے تھے۔ ملنے جلنے والے انسان تھے اور بصارت چشم سے معذوری کے باوجود دوستوں سے ملاقات کے لیے دور دور تک جاتے تھے۔ صلح جو انسان تھے اور ایک ایسے دور میں جب لکھنؤ میں شعراء کے مارکے گرم تھے، وہ ان مارکوں سے الگ تھلگ رہے۔ یکتا نے لکھا ہے کہ وہ اپنے اس مزاج کی وجہ سے عوام مخاص میں یکساں مقبول تھے، ایسے خوش تقریر کہ ان کی بات کسی پر بار نہیں گزرتی تھی۔ صاحب عالم مرزا سلمان شکوہ بھی انہیں بہت عزیز رکھتے تھے، کینہ پروری ان کے مزاج میں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصفی سے رنج ہوئی تو وہ بھی جلد دور ہو گئی۔ رنجشیں ایسی ہزار آپس میں ہوتی ہیں دلا، وہ اگر تجھ سے خفا ہے تو ہی جامل کیا ہوا۔ ظہور اللہ نوا تو بدایون سے خود کو لکھنؤ کی محفلوں میں جمانے اور امتیاز پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب معرکہ ہوا تو وہ جرت کی ہر دل عزیزی، مزاج کی نرمی اور شرافت نفس کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے۔ جرت نے ایک اور شعر بھی اپنے اسی مزاج کی طرف اشارہ کیا ہے: دوست ہوں اس کا بھی جو دشمن جانی میرا، دوست ہوں اس کا بھی جو ہو دشمن جانی میرا، وہ نہیں میں جو کسی کے در پہ آزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حاسد بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، انہوں نے ساری عمر اسی مزاج کے ساتھ گزار دی۔
اس سے جرأت کی ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے جو آب حیات کے اس جرأت کی قیاسی تصویر سے قطعی مختلف ہے جس میں نابینا جرأت مارنے کے لیے بار بار لاٹھی اٹھاتے ہیں۔ جرأت کے کردار، سیرت و مزاج کو آپ ان معرکوں میں دیکھ لیجئے جو مصطفی اور نوا کے ساتھ ہوئے، وہاں بھی خوش خلقی کی یہی تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ مصطفی 1198 ہجری میں دوسری بار لکھنؤ آئے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ لکھنؤ پہلے پہنچے تو جرأت کی شاعری کی دھوم چاروں طرف مچی ہوئی تھی اور ان کے شاگردوں کی کثیر تعداد لکھنؤ میں موجود تھی۔ مصطفی مزاجاً زود رنج تھے۔ وہ لکھنؤ غلام علی خاں کے ساتھ آئے تھے مگر جلد ہی ناراض ہو کر دہلی واپس جانے لگے تو محمد حسن کتیل نے انہیں روک لیا اور محمد حیات بیتاب کے ہاں لے گئے جہاں انہوں نے قیام کیا۔ کچھ عرصہ لالا کانجی میل صبا کے ہاں بھی مقیم رہے۔ یکتا لکھنی نے لکھا ہے کہ مصطفی نے چون وید کسی ملطفت بحال شنمی شود با جرأت ترا خلاف انداختہ تنہا با واللشکر تلامذہ اش مقابل شد۔ مصطفی نے ایک قصیدے میں اپنے لکھنؤ آنے اور یہاں کی محفلوں کا ذکر کیا ہے۔ اس قصیدے کا نام تیغ براں ہے۔ اس میں واضح طور پر جرأت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب جرأت کی خواری ہونے لگی تو عاجز ہو کر انہوں نے صلح کا پیغام دیا۔ جب غزل پڑھنے لگے تو با گوش سامع رونے اور پیٹنے کی چھٹ نہ کیا ان کا بیاں، تس پہ شاگردوں کی وہ بے محل ان کی تحسین، ادر سخن ان کے میں یہ سوز کے خود مرثیہ خواں، آخر کار جو ہونے لگی ان کی خواری اور ہوئے تیغ زباں سے میری جی میں ترساں، مجھ کو پیغام دیا صلح کا عاجز ہو کر، نہیں لازم جو کروں اس کعبہ تفریح بیاں۔ مصطفی نے جرأت کے پیغام میں صلح کو عاجزی قرار دیا ہے، حالانکہ یہ عمل جرأت کی صلح و جو طبیعت کے عین مطابق تھا، جس کی تصدیق یکتا لکھنوی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ جرأت کے مزاج کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ کسی دوسرے شاعر سے مقابلہ بھی کرتے تو ان کے مزاج کی خوش طبعی اور لہجہ کی شائستگی برقرار رہتی۔ پڑھ غزل اور اپنے تو انداز کی جرأت کے اس زمین میں ریختہ ایک شاعر مشہور کا جرأت کے مزاج کی صلح جوئی و شرافت نفسی کا پتہ اس بات سے بھی چلتا ہے کہ جب مصطفی نے اپنے شاگرد اکبر علی اختر کو جرأت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تو جرأت اختر کو اپنے حلقہ تلامذہ میں اس وقت تک لینے کو تیار نہ ہوئے جب تک اختر نے مصطفی کا رقعہ پیش نہیں کیا۔ مرزا خانی نوازش کے ایک شاگرد کا تخلص مہر تھا۔ محبت خاں کے بیٹے منصور خاں نے جب شاعری شروع کی تو جرأت نے ان کا تخلص مہر قرار دیا۔ مرزا خانی نوازش نے جرأت سے شکایت بے نہایت کی تو جرأت نے کہا مجھے معلوم نہ تھا، میں نے فقط مہر و محبت کو مربوط دیکھ کر تخلص اس کا قرار دیا۔ ایک اور واقعہ بھی اس سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ امام بخش کشمیری کو اشعار اساتذہ جمع کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن جرأت سے کہا کہ ایک ایسے شخص کو بھجوا دیں جو ان کے بچوں کو پڑھائے بھی اور تذکرہ مرتب کرنے کا کام بھی کرے۔ جرأت نے شاہ حسین حقیقت کو بھجوا دیا۔ اسی اثناء میں امام بخش کشمیری مصطفی کا تذکرہ دیکھنے کو مانگا۔ مصطفی نے اجزائے مسودہ اسے دے دیے۔ کچھ عرصے بعد کسی نے مصطفی کو امام بخش کشمیری کے اس تذکرے کا جزو اول لا کر دکھایا۔ مصطفی یہ دیکھ کر بھڑک گئے کہ اس میں آفتاب و آصف کا ترجمہ و کلام ان کے اپنے تذکرے کے مطابق تھا۔ مصطفی نے لکھا کہ اصحاب ثلاثہ یعنی جرأت، حقیقت در امام بخش کشمیری کے اس حرکت سے میں اتنا آزردہ ہوا کہ قریب تھا
میں حجو لکھوں، لیکن پوچھ عبارت و احوال و اشعار شعرا دیکھ کر درگزشت کر دیا۔ نظر انصاف سے دیکھا جائے تو اس میں قصور نہ جرأت کا تھا اور نہ حقیقت کا۔ قصوروار تو امام بخش کشمیری تھا یا پھر خود مصفی، جنہوں نے اپنے تذکرے کے اجزاء خود امام بخش کو دے دیے تھے۔ جرأت نے امام بخش کی فرمائش پر اپنے ایک شاگرد شاہ حسین حقیقت کو بھیج دیا تھا۔ اس میں جرأت کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مصفی نے حقیقت کے ترجمے میں اس بات کو لکھا کہ قرمی سلیقے بہم سوئے من رود در باطن ہمیشہ تخم کینہ کارد، اور 1209 ہجری میں جب اپنے تذکرے کو آخری صورت دی تو اس عبارت کو اسی طرح باقی رہنے دیا، جس کے معنی یہ تھے کہ مصفی کے دل میں کدورت ابھی باقی تھی۔ جرأت کا یہ مزاج نہیں تھا۔ مصفی اور انشا کے مارکے میں صلح صفائی کروانے والے بھی جرأت اور اکبر علی اختر ہی تھے۔ کلیات جرأت میں کہیں ایک شعر بھی ایسا نہیں ملتا جس میں مصفی کی طرف اظہار کدورت کیا گیا ہو، جبکہ مصفی نے ایک غزل میں جرأت اور ان کے استادوں کو ہدف بنایا۔ مجموع الفوائد 1228 ہجری کے اس خطوط میں درمد غایت خوش نویسد کے زیر عنوان مصفی نے لکھا: جرأت کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں: اس وقت جرأت کی وفات کو 4 سال ہو چکے تھے۔ جرأت شاگرد ہمتایش بے این جرأت چند بار قدم بعرصہ مکہ براش گذاشتہ اماچو معاویہ از علی شکست ہائے فاحشہ خوردہ آخر از حسب کالب تہی کردہ بخاک سیاہ برابر شد۔ مصفی کے مزاج میں کینہ پروری تھی، راجپوتوں والا خون تھا، لیکن جرأت کے مزاج میں صلح جوئی تھی۔ مزاج کی یہی صلح جوئی اس تنازع میں بھی نظر آتی ہے جو ظہور اللہ خان نواء متوفی 1240 ہجری بمطابق 1824 عیسوی سے ہوا تھا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار مولوی مجیب اللہ کے مشاعرے میں اور ایک بار مہر اللہ خان غیور کے مشاعرے میں محمد عظیم تجمل مرثیہ گو، مرزا علی لطف صاحب گلشن ہند اور مرزا مغل سبکت سے مقابلہ ہوا۔ یہ تینوں شاگردان جرأت تھے۔ بظاہر تو مقابلہ شاگردوں سے تھا، لیکن بباطن جرأت سے تھا۔ نواء نے مجمع میں رقیق ہجویں پڑھیں۔ بات اتنی بڑھی کہ شاگردان جرأت اس کے دشمن اور قتل کرنے کے درپے ہو گئے، لیکن محمد عاشق تصور نے مرزا مغل سبکت سے ان کی صلح کرا دی اور نزاع موقوف ہو گیا۔ یہ بات واضح ہے کہ مرزا مغل سبکت یہ صلح اپنے استاد جرأت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ جھگڑا فساد چونکہ جرأت کے مزاج کے خلاف تھا، اس لیے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ حالانکہ نواء کی ہجو میں گالیاں ہی گالیاں تھیں اور ٹیپ کا مصرع یہ تھا: کور بے ایماں حرامی سخت کرم ساک ہے، جبکہ جرأت کا ٹیپ کا مصرع حضور بلبل بستانے کرے نوا سنجی تھا۔ ان دونوں مصرعوں کے لہجے، الفاظ اور مزاج سے نواء اور جرأت کے مزاج کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔ یکتا نے لکھا ہے کہ نواء زبان گزیدہ رکھتا تھا، لیکن ایسی کوئی بات کسی تذکرے میں جرأت کے بارے میں نہیں ملتی، بلکہ اس کے معاصر میر حسن نے انہیں خوش خلق و نیک خو و ریں نوجوانی بسیار بے حلم و حیا بصری برو کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ پورے کلیات میں مخمص شعر اشوب اور در ہجو نو شاعران بالخصوص ظہور اللہ خان نواء کے علاوہ صرف یہ ایک شعر ملتا ہے جس میں نواء کو طوا کہا ہے، اور وہ بھی شائستگی سے: لگا کلنگ کا ٹیکا جبیں پہ اپنی نواء، بس ایک نکتے ہی میں ہو گیا نواء سے طوا۔ جرأت اس دور میں انشا
موصفی سے مختلف انسان تھے، تنگ دستی کے باوجود کانے تھے، درباروں سے وابستہ ہونے کے باوجود بے نیاز تھے، نابینا ہونے کے باوجود ملنسار تھے۔ جرأت کا رنگ سخن اس دور میں اتنا مقبول تھا کہ خود موسیقی کے دیوان سوم میں اس کا گہرا اثر ملتا ہے۔ میر کے لیے جرأت کی شاعری چوما چاٹی کی شاعری تھی، لیکن اس وقت کی لکھنوی تہذیب کی روح اس میں بلبل بستان کی طرح چمک رہی تھی۔ آصف الدولہ جرأت کے دیوان کو ہر دم اپنے سراہنے رکھتے اور اس کے مطالعے سے مسرور ہوتے۔ محمد شاہی دور میں شاہ مبارک ابرو کی شاعری کی غیر معمولی مقبولیت کے جو اسباب تھے وہی اسباب اس دور میں جرأت کی شاعری کے تھے۔ ایک ضخیم کلیات جرأت سے یادگار ہے، جس کے متعدد قلمی نسخے آج بھی دنیا کے مختلف کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ مطبوعہ صورت میں سب سے پہلے کلام جرأت دیوان جرأت کے نام سے 1285 ہجری یعنی 1868-69 عیسوی میں مطبع نظام کانپور سے شائع ہوا۔ اس کے بعد کلیات جرأت کے نام سے مطبع کارنامہ فرنگی محل لکھنؤ سے 1300 ہجری بمطابق 1882-83 میں شائع ہوا، جس میں غزلیات کے علاوہ مخمصات، مسدسات اور رباعیات بھی شامل ہیں، لیکن اس میں بھی جرأت کا پورا کلام شامل نہیں ہے۔ نواب عماد الملک سید حسین بلگرامی نے مختار اشعار جلد اول میں کلام جرأت کا انتخاب 1897 عیسوی میں مدارس سے شائع کیا۔ 1928 عیسوی میں حضرت موہانی نے جرأت کا ایک انتخاب شائع کیا، جس میں غزلیات کے علاوہ 8 رباعیات بھی شامل ہیں۔ یہی انتخاب محمد حسن عسکری کے مضمون مزیدار شاعر کو بطور مقدمہ شامل کر کے میری لائبریری نے 1965 میں لاہور سے شائع کیا۔ جرأت کا کم و بیش پورا کلام پہلی مرتبہ پروفیسر اقتداء حسن نے جدید اصول تدوین کے مطابق سلیقے سے مرتب کر کے 3 جلدوں میں علل ترتیب 1970 عیسوی، 1971 عیسوی، 1975 عیسوی میں نیپلز اٹلی سے شائع کیا۔ پہلی جلد 1093 غزلیات پر مشتمل ہے۔ دوسری جلد میں بطور ضمیمہ 13 غزلیں اور 413 متفرق اشعار شامل ہیں، جن سے غزلیات کی تعداد 1106 ہو جاتی ہے۔ دوسری جلد میں 4 قصائد، 4 عشقیہ، 15 ہجویہ اور 3 وصفیہ اور 2 مثنویوں کے علاوہ 6 مکاتیب منظوم، 240 رباعیات، 49 قطعات، 16 مخمص، 14 مسدسات ماوسوخت، 1 ترکیب بند، 2 ترجیح بند شامل ہیں۔ ان کے علاوہ 1 فال نامہ، 5 نقلیات، 28 پہیلیاں، 36 رباعیات، پیش خوانی، مجلس عزا، 14 سلام، 1 تیجا، 1 مہندی، 1 نوحہ، 7 میراثی، 1 فاتحہ بھی شامل ہے۔ جرأت کے اس مطالعے کے لیے میں نے یہی کلیات استعمال کیا ہے۔ میر حسن نے مثنوی ہجو برسات اور کھٹمل نامہ کا ذکر کیا ہے۔ 72 ہجو برسات کلیات میں شامل ہیں، لیکن کھٹمل نامہ نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور مثنوی در ہجو مرغ بازاں کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن یہ بھی کلیات میں نہیں ہے۔ جرأت کے کلام کا بڑا حصہ غزلیات پر مشتمل ہے۔ غزل عاشقانہ شاعری ہے، جس میں محبوب سے یا محبوب کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اسی لیے غزل کا
بنیادی حوالہ حسن و عشق ہے۔ حیات و کائنات، خدا اور انسان کے تعلق سے ساری باتیں، زندگی کے سارے تجربات اسی حوالے سے غزل میں آتے ہیں۔ جرأت اسی تعلق سے حسن و عشق کے سارے معاملات اپنی غزل میں بیان کرتے ہیں۔ جرأت نے جس زمانے میں شعور کی آنکھ کھولی تو وہ فیض آباد میں تھے، جہاں شعر و شاعری کا چرچا عام تھا، اور سودا میر سوز، جعفر علی حسرت اور خواجہ میر داد، جنہوں نے دہلی نہیں چھوڑی، کی آوازیں یہاں کی تہذیبی و شعری فضا پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ سب شعراء دلی والے تھے۔ جعفر علی حسرت جرأت کے استاد تھے، اور حسرت کا رنگ سخن تیزی سے یہاں کی نئی نسل کے شعراء اس لیے مقبول ہو رہا تھا کہ اس میں اودھ کی نئی تہذیبی فضا کا رنگ موجود تھا۔ اس تہذیب نے اپنا دربار مغلیہ دربار کے طرز پر سجایا ضرور تھا، لیکن طرز اس دور سے لیا تھا جو خود مغلیہ تہذیب کا چراغ بجھا چاہتا تھا، اور اس میں روشنی پھیلانے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ متوازن و صحت مند تہذیبیں شمشیر و سنا اور طاؤس و رباب میں ایک توازن قائم رکھتی ہیں، اور جب یہ توازن باقی نہیں رہتا تو طاؤس اور رباب ساری زندگی پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اودھ کی نئی تہذیب کے ساتھ یہی صورت پیش آئی تھی۔ انگریز سامراج نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور حفاظت کی ذمہ داری کا احساس دلا کر تھکی ہوئی تہذیبوں کی طرح اسے صرف راگ رنگ سے لطف اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے راگ رنگ، لطف، مزہ، عیش پسندی اور اسراف بیجا کے رجحانات خاص عوام تک پھیل گئے۔ جرأت کے زمانے کی نئی نسل اس رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ میر سوز کی شاعری نے جو مقبولیت یہاں حاصل کی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ اس میں حسن و عشق کے وہ معاملات بیان کیے گئے تھے جنہیں یہ عیش پسند معاشرہ سننا چاہتا تھا۔ لیکن سوز کے ہاں معاملات عشق کے بیان میں ایک متانت ہے، اور وہ چونچلا پن نہیں ہے جو حسرت کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ میر سوز نے معاملات حسن کو ابتذال سے بچا کر روزمرہ محاورہ اور لہجے کے تیور سے مزیدار بنانے کی کوشش کی ہے۔ جعفر علی حسرت نے یہ کام دو طریقے سے کیا ہے۔ ایک یہ کہ فنی سقم سے پاک سنگلاخ زمینوں میں نہ صرف لمبی لمبی غزلیں لکھیں، بلکہ 2 غزلہ، 6 غزلہ، 4 غزلہ، بلکہ 5 غزلہ تک کا التزام کیا، اور کم و بیش سارے ممکن قافیوں کے استعمال اور ردیف کی نشست سے اپنی استادی کا سکہ جمایا۔ دوسرے یہ کہ لکھنؤ کے موجود تہذیبی مزاجوں کی مناسبت سے معاملات حسن کے بجائے بیان میں شوخی اور چونچلا پن شامل کر کے اتنا کھول دیا کہ اہل محفل سرشار ہو گئے۔ جرأت اپنے استاد جعفر علی حسرت کے اس مقبول رنگ شاعری کے سارے امکانات کو نہ صرف اپنے تصرف میں لے آئے، بلکہ میر سوز کے زبان و بیان کے امکانات کو بھی اپنی شاعری میں جذب کر لیا۔ حسرت و سوز کی شاعری کے اسی امتزاج سے جرأت کا وہ مخصوص رنگ سخن پیدا ہوتا ہے جس سے ہم جرأت کو پہچانتے ہیں، اور جسے خود جرأت نیا ڈھب کہتے ہیں۔ پرانے شاعر اے جرأت نہ مجھ پر رشک کیوں کھاویں، پرانے شاعر اے جرأت نہ مجھ پر رشک کیوں کھاویں، کہ طرز گفتگو تو نے نئے ڈھب کی نکالی ہے۔ اب تو جرأت وہی ہے ریختہ گو جو مقلد تیری زبان کا ہے، جو مقلد تیری زبان کا ہے۔ لیکن جرأت اس نئے ڈھب تک ایک لمبا سفر طے کر کے پہنچتے تھے۔ ان کے ضخیم دیوان غزلیات میں جو کم و بیش 10,000 اشعار پر مشتمل ہے، 2 رنگ سخن ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں۔ اگر شاہ حاتم کے دیوان زادہ کی طرح ان غزلوں پر سن تصنیف درج ہوتا تو ہم رنگ سخن کی اس تبدیلی کا سراغ لگا سکتے تھے جو ان کے کلام میں آئی، اور یہ بھی بتا سکتے تھے کہ یہ تبدیلی کب آئی۔ یہ دونوں رنگ سخن ان کی غزلوں میں ایک ساتھ چل ضرور رہے تھے، لیکن وہ ابتدائی دور میں اپنے معاصرین میں درد مندی اور غم پسندی کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے۔ ابتدا میں جیسا کہ میر حسن نے اپنے تذکرے میں، جس کا پہلا نقش 1188 ہجری میں مکمل ہوا تھا، لکھا ہے کہ جرأت شاعری میں درد مندی، گداز اور معنی یابی کی وجہ سے اپنے ہم عصروں میں مبتلا۔ لکھنوی نے گلشن سخن 1194 ہجری میں لکھا کہ وہ طبیعت ملائم رکھتا ہے، اور مصفی نے تذکرہ ہندی میں جو 1200 ہجری اور 1209 ہجری کے درمیان تالیف ہوا، لکھا ہے کہ در شعر خود شلاش ماتمیہ نہ بساری کند یاس تمام از کلامش ترادو۔ جرأت کا یہ ترجمہ، جیسا کہ میں پچھلے صفحات میں لکھ آیا ہوں،
1206 ہجری تا 1207 ہجری میں مصفی نے اپنے تذکرے میں قلم بند کیا، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابتدا میں جرأت کا اصل رنگ کیا تھا۔ میں نے ان تذکروں میں دیے گئے منتخب اشعار کا مطالعہ کیا جو اس دور میں مکمل ہوئے۔ میر حسن نے تذکرہ شعرائے اردو نقش اول 1188 ہجری میں مبتلا لکھی نے گلشن سخن 1294 ہجری میں، امر اللہ الہ آبادی نے تذکرہ مسرت افزا 1195 ہجری میں، ابراہیم خان خلیل نے گلزار ابراہیم 1198 ہجری میں، اور مصفی نے تذکرہ ہندی 1209 ہجری میں۔ جو منتخب اشعار اپنے تذکروں میں دیے ہیں ان کو سامنے رکھ کر جب یہ غزلیں کلیات جرأت میں پڑھیں تو یہ بات سامنے آئی کہ نہ صرف معاملہ بندی ان غزلوں میں نہیں ہے بلکہ ان غزلوں کا مزاج بنیادی طور پر غم انگیز ہے۔ اس کلام میں غم و ہجر کی کیفیات بھی ہیں اور عبرت آموز مضامین بھی، تصوف بھی ہے اور میر و درد کی شاعری کے مزاج کی پیروی کی بے اثر کوشش بھی۔ دو چار اشعار جو معاملہ بندی کے ذیل میں آتے ہیں ان میں متانت بھی ہے اور دبا پن بھی۔ اس سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جرأت نے اپنی شاعری کی ابتدا درد مندی، یاس، غم و الم کے مزاج سے کی اور یہی ان کا پہلا رنگ سخن تھا۔ درد مندانہ غزل اور پڑھ ایسی جرأت، اب کہیے غزل اپنے وہ انداز کی جرأت پر درد ہر ایک شعر ہو دیوان علم کا، غزل ایک اس زمین میں پڑھ کوئی پر درد سی جرأت کہ شاید اسی کے سننے سے کوئی آنسو نکل آئے۔ شعر پردرد کہا کرتے ہیں جرأت دن رات ہڈیاں ہے، یہی اس عشق کی تب میں ہم کو۔ معاملہ بندی کی طرف جسے میر نے چوما چاٹی اور مصفی نے چھنالے کی شاعری کہا ہے وہ بعد میں آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جرأت معاملہ بندی کی طرف کب آئے؟ اس سوال کا جواب آسان ہے۔ میرا خیال ہے کہ نابینا ہونے کے بعد کھل کر جرأت معاملہ بندی کی طرف آئے اور اس رنگ کی طرف اس وقت اور توجہ ہوئی جب وہ شہزادہ سلمان شکوہ کے دربار سے 1206-7 ہجری میں کسی وقت وابستہ ہوئے۔ انشاء اور مصفی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اندھے آدمی کی نفسیات دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو وہ سماج سے متنفر ہو جاتا ہے، ڈنڈا لے کر پیچھے دوڑتا ہے، حسد میں مبتلا اور احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، ذہنی مریض بن کر اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتا ہے۔ اسی کے برخلاف دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندھے پن کی معذوری پر قابو پانے کے لیے انتہائی خوش اخلاق، لطیفے باز، یار باش، ملنسار، ملنے جلنے والا، مجلسی آدمی بن جاتا ہے اور وہ سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے معاشرہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد وہ دوسروں کی آنکھوں سے معاشرے کو دیکھنے لگتا ہے اور معاشرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود کو اس کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ اندھا ہو جانے کے بعد جرأت نے یہی دوسرا طرز عمل اختیار کیا، یہی ان کے اپنے مزاج کے مطابق بھی تھا، اور پھر معاملہ بندی کی پسندیدہ شاعری میں سلیقہ، ہنرمندی کے ساتھ چونچلا پن، کھلا پن، جمالیاتی طور پر تسکین بخش لطف انگیزی اور لذت حواسی شامل کر کے ایک ایسی مقبولیت حاصل کر لی کہ اندھے جرأت اس معاشرے کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ جرأت اس سے پہلے قادر الکلام استاد شاعر کی حیثیت سے ممتاز تھے، لیکن ان کی غیر معمولی مقبولیت کا اصل دور اس معاملہ بندی کی شاعری کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ مشاعروں میں اپنی غزلوں کی بے تحاشا داد پا کر جرأت عام طور پر اسی رنگ کے ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنا پہلا رنگ سخن کم و بیش ترک کر دیا اور معاملہ بندی کی شاعری میں وہ انفرادیت پیدا کی کہ وہ اس دور اور تہذیب کے ممتاز و نمائندہ شاعر بن گئے۔ محمد حسن عسکری نے لکھا ہے کہ معاملہ بندی اس سماج میں چلتی ہے جہاں مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے بالکل الگ رہتے ہوں۔ ایسے حالات میں لوگوں کو گندی باتیں سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے اور چلمن میں سے ایک جھلک دیکھ لینا یا آنچل نظر آ جانا بھی گندی بات بن جاتا ہے۔ یہاں ذرا سی تفصیل بھی بذات خود لطف دینے لگتی ہے اور لوگ فوراً کھی ہنس
دیتے ہیں، اسی لیے سراپا کے بیان میں اسی قسم کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے جو اکثر لکھنوی شاعروں کے یہاں ملتی ہے، یعنی سراپا کا مقصد جسم کی تفصیلات گنوانا ہو جاتا ہے۔ اس نوع کی معاملہ بندی کے ساتھ ہی جرأت کی شاعری ہر طبقے میں مقبول ہو گئی۔ طبقہ خاص میں ان کی اس مقبولیت نے ان کے احساس کمتری کو احساس برتری میں تبدیل کر دیا اور اس طرح تکمیل ذات کا ایک نیا رشتہ ہاتھ آ گیا۔ معاملہ بندی کی شاعری سے انہوں نے نہ صرف اپنی عضوی خامی پر قابو پا لیا بلکہ وہ بغیر آنکھوں کے بھی دربار سرکار اور طبقہ خاص کے محبوب بن گئے۔ ان کی شاگردوں کی کثرت ہو گئی اور انہوں نے اپنے مزاج کی حلاوت، خوش گفتاری اور شیریں بیانی سے اس معاشرے میں اپنی جگہ بنا لی۔ یکتا لکھنوی نے لکھا ہے کہ در ہر مجلس و مجمع کے رونق افزائی شد بے سبب خوش تقریری او کسے بار سخن نمی یافت او ہرگز بار خاطر ہا بار نمی شد۔ اس طرح جرأت اپنے اندھے پن کے نقص پر اس طرح حاوی آ گئے جس طرح انگریز زبان کا شاعر بائرن اپنے پیر کے نقص سے پیدا ہونے والے احساس کمتری پر اچھا تیراک بن کر حاوی آ گیا تھا۔ لکھنؤ کی یہ تہذیب و معاشرہ بھی محمد شاہی دور کی طرح جس کے نمائندہ شاعر شاہ آبرو تھے مزے کا رسیا تھا اور مزے کے ساتھ کھل کھیل کر غم دوراں اور سنگین کے ساتھ دہلیز پر کھڑے انگریز کو بھول جانا چاہتا تھا۔ جرأت کی شاعری اہل محفل کو یہی مزہ فراہم کرتی ہے اور اس کا دل بہلا کر افکار زمانہ سے نجات دلاتی ہے۔ فکر میں اس کے ہے افکار زمانہ سے نجات۔ جرأت اور ایک غزل کرنے لگا میں تحریر۔ جرأت بدل کے قافیہ پڑھ ایک غزل تو اور لذت ملے ہے اب تیرے اشعار سے مجھے۔ غم زدے روتے تڑپتے ہیں جہاں دو چار داں، شغل بہلانے کو دل کے میرے اشعاروں کا ہے۔ اس طرح اب ہم جرأت کی شاعری کو دو ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور آغاز شاعری 1177 تا 78 ہجری بمطابق 1763-64 سے کم و بیش 1200 ہجری بمطابق 1786 عیسوی تک۔ دوسرا دور کم و بیش 1201 ہجری بمطابق 1787 عیسوی سے وفات تک یعنی 1224 ہجری بمطابق 1809 عیسوی تک۔ پہلے دور میں جرأت نے اپنے استاد جعفر علی حسرت سے چند باتیں سیکھیں۔ مشکل زمینوں میں شعر کہنے کی ہنر مندی، قادر الکلامی کے اظہار کے لیے 11 سے 20 اشعار پر مشتمل طویل غزلیں اور ساتھ ہی غزل در غزل کہنے کا التزام، غزلوں میں قطعہ بند شعر کہنا اور ایک ہی غزل میں دو تین قطعے شامل کرنا، ایسی غزلیں کہنا جن میں مضمون مسلسل اور کیفیت ایک سی ہو۔ جرأت کی غزلوں کی یہ وہ خصوصیات ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک دونوں ادوار میں باقی رہتی ہیں اور یہاں وہ اپنے استاد سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ غزل کے دونوں مصرعوں میں گفتگو و مکالمہ کا انداز پیدا کرنا، اس خصوصیت کو انہوں نے حسرت اور سوز دونوں کے کلام سے اکتساب کر کے اپنی غزلوں میں ایک خصوصیت بنا لیا۔ اردو غزل کا یہ ایک بڑا دور تھا جس میں میر، سودا، درد کی آوازیں ساری فضا پر چھائی ہوئی تھیں۔ ان آوازوں میں اتنی کشش اور دل فریبی تھی کہ نئے شاعروں کے لیے ان سے بچنا مشکل تھا۔ مثنوی سیر البیان والے میر حسن نے بھی اپنے دور میں ان آوازوں کو اپنی غزل میں جذب کیا تھا۔ موسفی نے بھی ان آوازوں کو اپنی شاعری کی روح میں اتارا تھا۔ یہی کام جرأت نے بھی اپنے پہلے دور کی شاعری میں کیا اور میر، درد، سودا کے رنگ سخن سے اپنے شاعری کا خمیر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ آوازیں اتنی منفرد تھیں کہ کہم چاند پوری اور میر حسن جیسے شاعروں کو بھی چاٹ گئیں۔ صرف غمناک شعر کہنے سے میر کی آواز کو جنم نہیں دیا جا سکتا، صرف ہج و
اور فراق کے اضطراب سے خواجہ میر درد کی شاعری کو تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے جرأت کے لیے حسرت کی ظاہری خصوصیات کو اپنانا تو آسان تھا، لیکن میر یا درد کے مزاج کو جذب کرنے کے لیے میر یا درد جیسی خصوصیات کی ضرورت تھی، جو اپنے ذاتی تجربے کو اپنی ذات سے الگ کر کے دیکھ سکے۔ ایسی شخصیت ظاہر ہے کہ جرأت کے پاس نہیں تھی، اسی لیے ان کے ہاں غم و الم اور ہجر و فراق اپنے ذات کے اظہار ہی کی ایک صورت ہیں۔ اس رنگ میں جرأت قیم چاند پوری جیسے شعر نہ کہہ سکے۔ جرأت کے ہاں جو میر کے غم و الم کی صورت بنتی ہے، اس میں باطن کا تموج شامل نہیں ہے، اس لیے ان کے شعر میر کی ظاہری سطح ہی کو چھوتے ہیں اور جو صورت بنتی ہے وہ یہ ہے: اپنا ہی دل نہیں وہ اس بن وگرنہ جرأت نے کچھ زمین بدلی نہ آسمان بدلا، یوں رہا گر ورد جدائی تو گھبرا کر تن سے آہ، شام گیا صبح گیا یا شام گیا، مشکل رہنے کی ہے بستی میں یہ اس بن اپنی، جیسے جنگل میں بناتا ہے کوئی گھر اپنا، کل تو بیمار کو تھا تیرے نہ بستر پر قرار، آج بستر تھا فقط اور وہ بیمار نہ تھا، بس اسی کو جانتے ہیں اپنا ہم غم خوار، آہ یہ جو کنج بے کسی میں درد تنہائی ملا، ہوا ہوں مرگ کے نزدیک غم سے، خدا جانے یہ کس دن دور ہوگا، کیسا پیام آ کے یہ تو نے صبا دیا، کیسا پیام آ کے یہ تو نے صبا دیا، مثل چراغ صبح جو دل کو بجھا دیا، اے جان میرے دل کو نہ ویران کر کے جا، اے جان میرے دل کو نہ ویران کر کے جا، اجڑا جو یہ نگر تو بسایا نہ جائے گا، درد و غم رنج و الم خوب بسے ہیں دل میں، مجھ کو ڈر ہے کہ یہ بستی نہ ہو ویران کہیں، نہ پوچھا حال کچھ مجھ راہ نورد، نور دے راہ الفت کا، مصیبت کا ہوں مارا، غم زدہ ہوں خانہ ویراں ہوں، خواب میں بھی وہ نظر آتا نہیں مدت ہوئی، خواب میں بھی وہ نظر آتا نہیں مدت ہوئی، جاگتے ہی جاگتے کٹتی ہیں راتیں ساریاں، جہاں تجھ بن آباد ایسا لگے ہے کہ جوں کوئی مدت کا اجڑا مکاں ہو، ہر چند بحر اشک ہے جاری پہ سوز عشق، ایک آگ سی کلیجے میں بھڑکائے جائے ہے، یہ جی میں تھا کہ کوچے میں اس کے نہ جائیں گے، اس دل کی بے قراری کے ہاتھوں سے پر گئے، جان و دل پرسش احوال باہم کرتے ہیں، جان و دل پرسش احوال باہم کرتے ہیں، آہ بیمار سے جیسے کوئی بیمار ملے، یوں دشت محبت میں دل زار پہ گزری، یوں دشت محبت میں دل زار پہ گزری، جیسے کہ بیاباں میں مسافر کوئی مر جائے، اس بس کے تصور میں ہوں اس پردہ نشیں کے، ایک نور کی چادر ہے جہاں تک کی نظر جائے۔ ان اشعار میں غم و الم، درد مندی اور گداز موجود ہے۔ عشق میں مبتلا شخص کی بےتاقی جھلکیاں بھی موجود ہیں اور ان کیفیات کا بیان بھی جن سے عاشق زار کو واسطہ پڑتا ہے۔ یہ سب کیفیات الگ الگ ہیں اور مل کر ایک وحدت، ایک اکائی نہیں بنتی، وہ اکائی جو میر کے شعر کو چیز دگر بنا دیتی ہے۔ جرأت کا غم محدود غم اور عشق محدود عشق ہے، اس عشق اور غم کا تعلق صرف عاشق سے رہتا ہے اور یہ دوسرے انسانی اور سماجی رشتوں پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ میر اپنی ذات کو نفی سے اپنی شاعری میں اثبات پیدا کرتے ہیں۔ میر کی شاعری صرف شخص کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ اس سے بچنے کا عمل ہے۔ جرأت کی شاعری صرف ذات کا اظہار کرتی ہے، وہ عشق و غم کے تعلق سے سماجی و انسانی رشتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ انہیں بیان کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ غم و الم کے اظہار کے ذریعے اس آزار سے بچنا چاہتے ہیں، اسی لیے رنگ میر والی شاعری جرأت کے ہاں دبی دبکی اور اتری سی نظر آتی ہے۔
اس رنگ میں جس دوسرے شاعر کی جرت پیروی کرتے ہیں وہ خواجہ میر درد دہلوی ہیں۔ جرت کے ہاں تصوف کے مضامین کم بلکہ بہت کم ہیں، لیکن ہجر و فراق کے مضامین کثرت سے آئے ہیں اور یہاں ان کا انداز طرز نہیں خواجہ میر درد سے ملنے لگتا ہے، لیکن یہاں بھی ان کے تجربے میں تصادم یا کشمکش سے نکلنے والے شرار کا دور دور پتہ نہیں چلتا۔ جرت ہر کیفیت کو پوری طرح جانے اور دوسری کیفیات سے ملائے بغیر صرف انہی بیان کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہجر و فراق اور غم و الم ان کے لیے ایک آزار ہے جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ خاموش نہیں رہتے، انہیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ اس آزار سے بچ سکیں۔ چپ رہنے سے تیرے مجھے یہ خوف ہے جرت، گھٹ گھٹ کے کہیں تجھ کو کچھ آزار نہ ہو جائے۔ اس انداز کے یہ چند شعر دیکھیے تاکہ بات کی وضاحت ہو سکے۔ جس طرف دیکھتا ہوں میں اس بن، یہ نہیں جانتا کدھر دیکھا، برنگ بوئے گل گو ہم جدا ہیں، او لیکن ساتھ ہیں جدا جہاں تم، آہ اوروں ہی کا مذکور ہے نت درد زبان، اپنی محفل میں کبھی ذکر ہمارا نہ کیا، سمجھے ہے غرض اہل نظر بود کو نابود، ہستی میں ہے جو سو متوطن ہے عدم کا، جرت کی خبر لینی ہے تو جلد لو پیارے، تم دیتے ہو دم اس کا بھروسہ نہیں دم کا، جو دیکھو غور کر جز و کل بالکل مجھ میں ہے، کبھی ہوں ایک حباب آسا کبھی دریا ہوں بہتا ہوں، اللہ تلک عشق ہی پہنچائے ہے واللہ، چاہت ہی کو جرت تو ولی جان نبی جان، یہ خانہ جہاں سے بستی سراکی، یہاں کچھ نہ غم گئے نہ شادی ہے آئے کی، کیا کہیں بحر محبت میں ہم اپنا احوال، گرتے ہی ایسے ہوئے گم کہ نہ پھر پائے گئے، تیز رو اس قدر ہے تو سنِ عمر، ہاتھ جس کے کبھو نہ بھاگ لگے، یہ جہاں کے لوگ یاں کوئی دم ہی کے مہماں ہیں، یہ جہاں کے لوگ یاں کوئی دم ہی کے مہماں ہیں، سب عدم سے آئے ہیں اور پھر دہائیاں اٹھ جائیں گے، پھر وہاں اٹھ جائیں گے، آپ لگوں میں آپ ہاتھ جب کہ بڑی تلاش سے، آپ لگوں میں اپنے ہاتھ جب کہ بڑی تلاش سے، کیوں کہ ہو کوئی مطلع پھر میری بود و باش سے، یہ گم ہوئے ہیں کسی کی تلاش میں ہم آہ، یہ گم ہوئے ہیں کسی کی تلاش میں ہم آہ، کہ اب تو ایک جہاں اپنی جستجو میں ہے۔ ان اشعار کو آپ خواجہ میر درد کے کلام کے ساتھ رکھ کر پڑھیے تو آپ کو یہاں ایک اوپرے پن کا احساس ہوگا، یوں معلوم ہوگا کہ یہ بھی زندگی کی اور کیفیت کی طرح کیفیات ہیں جنہیں درد کے رنگ میں شعر کہنے کی خواہش کے ساتھ جرت نے بس بیان کر دیا ہے، اور ان کا تعلق ان کی اپنی شخصیت سے نہیں ہے۔ یہاں آپ کو وہ تہداری، دہلویت، گہرائی، تجربات کی آویزے سے پیدا ہونے والی وہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی جو درد کے شعر کو فی الحقیقت شعر بناتی ہے۔ یہ کیفیت ایک مخصوص مابعد طبیعیاتی ماحول میں رہنے سے پیدا ہوئی ہیں جن سے ہر سطح کا آدمی واقف ہے، اور ان کی حیثیت بھی ایک مقولے یا کولیے بلکہ کلیشے کی سی ہے۔ جرت کے ہاں یہ کیفیت خواجہ میر درد کی طرح تجربہ نہیں بن سکی، اور وہ تو بس ان مروجہ خیالات کی کیفیت کو شعر میں بیان کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور جب میر درد یا سودا کے رنگ میں غزل کہتے ہیں تو وہ افتخار سے کہنے لگتے ہیں۔ جن کے نزدیک ہے انداز غزل میر پہ ختم، ان کو جرت میں سنانے یہ غزل جاؤں گا،
جرت جواب میر تو ایسا ہی کہہ کہ اب چاروں طرف سے شور سنے واہ واہ کا، یا کبھی تربت سودا پر غزل لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جرت اشارے جنوں خیز کہہ اب اور کہ میں لے کے یہ تربت سودا پہ غزل جاؤں گا، سودا کے کہہ جواب میں جرت غزل ایک اور، اب گرمی سخن ہے تیرے دم قدم کے ساتھ، اور کبھی غزل درد کا جواب پیش کرتے ہیں۔ جرت پڑھ اس زمین میں غزل درد کا جواب، رکھ درد اپنا تو یہی شام و پگاہ کا۔ سودا اور خاص طور پر میر اور کسی حد تک درد جرت کے لیے مثالی شاعر تھے، جن کے رنگ سخن کی پیروی سے وہ ان جیسا بن جانا چاہتے تھے، لیکن ان سب کی شخصیتیں جرت کی شخصیت و ماحول سے اتنی مختلف تھیں کہ وہ ان کی پیروی کر کے ان جیسے شاعر نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس کے برخلاف ان کی شخصیت جعفر علی حسرت کی شخصیت سے بڑی تھی، اور ان کا مزاج لکھنؤ کی نئی تہذیبی فضا سے پوری مناسبت رکھتا تھا۔ اس لیے جب وہ نابینا ہو گئے تو قبول عام کی ضرورت کے پیش نظر وہ اس رنگ میں شاعری کرنے لگے جس کی لکھنؤ کی تہذیبی فضا متقاضی تھی۔ اگر جرت اندھے نہ ہوتے تو شاید وہ ساری عمر میر درد سودا کی پیروی کرتے رہتے اور انہیں اپنی شاعری کو مقبول عام بنانے کے لیے ویسی شاعری کی ضرورت پیش نہ آتی جیسی انہوں نے کی، اور جو ان کی اصل وجہ شہرت ہے۔ یہی وہ شاعری ہے جو ان کے دوسرے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں میر اور جرت کی شخصیت و فطرت کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔ میر کے اندر علوی رجحان نشو و نما پاتا ہے اور انہیں آفاقی شاعری کی طرف لے جاتا ہے۔ میر کے ہاں غم جانا اور غم دورہ مل کر غم میر بنتے ہیں۔ میر کی شاعری متضاد عناصر کی آویزش سے پیدا ہونے والے تجربے کا اظہار ہے۔ جرت کے ہاں لطف انگیز اور جسمانی طور پر حواسوں سے اثر قبول کرنے والا احساسی رجحان نمو پاتا ہے، جو بڑھ کر لذائذ نفسانی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ہر دل عزیزی کے ساتھ زندہ رہنے اور فن کو برتنے کے لیے انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا اور اس طرح خود کو لکھنؤ میں موجود تہذیبی روح سے پوری طرح ہم آہنگ کر لیا۔ ان کی خواہشات تہذیبی روح کی خواہشات سے مل کر ایک جان ہو گئیں اور جرت کی آواز سارے معاشرے کی روح کا اظہار بن گئی۔ اندھے ہونے کی وجہ سے حسن کی وہ پہلوان کی نظروں سے اوجھل تھے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی خواہش میں وہ اور شدت پیدا ہو گئی اور اپنے